السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، دین زندگی کے اندر آنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ دین ہی کے بارے میں ہم سے آخرت میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی زندگی دین کے مطابق، اسلام کے مطابق گزاری یا نہیں گزاری۔ اگر ہم نے گزاری ہوگی تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم نے نہیں گزاری ہوگی تو ہم ناکام ہوں گے۔ اور جو بندہ دین کو اپنی زندگی کے اندر لاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ دنیا کے اندر بھی بہت راحت محسوس کرتا ہے، اور اس کے ذریعے دوسروں کو راحت ملتی ہے۔ اگر زندگی کے اندر دین نہیں ہوتا تو اس دنیا میں بھی آدمی بے چین اور جو ہے بہت زیادہ پیچیدہ رہتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے کیا کرنا ہے، وہ سکون کی تلاش میں ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب دین آئے گا تو سکون آئے گا، اور جب دین نہیں ہوگا تو سکون نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ایک بات جو زندگی اور سوشل لائف سے ریلیٹ ہے، وہ ہے کہ جب ہم ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور وہاں پر اس موقع پر کوئی دوسرا شخص آ جائے تو اسے جگہ دینا چاہیے۔ یعنی ہم اگر گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں، والد صاحب ہوں، بھائی ہوں، اور چھوٹا بھائی آ جائے یا چھوٹی بہن آ جائے تو ایسی صورت میں ان کو جگہ دینا چاہیے۔ یعنی اب جو 4 افراد ایک ساتھ راؤنڈ بیٹھے ہوئے ہوں، تھوڑا سا جگہ پیچھے ہٹ جائیں اور ان کو بھی اپنے اس جو ہے گیدرنگ کے اندر شریک کر لینا چاہیے۔ ایسے ہی کسی جگہ تقریب میں جائیں اور وہاں پر ہم اپنے کھانے سے فارغ ہو جائیں تو ریلیٹیو سے بات کرتے بیٹھتے ہیں، 4-5 کرسیاں ایک ساتھ راؤنڈ بنا لی جاتی ہیں، تو اس موقع پر دوسرا کوئی بندہ، دوسرا کوئی رشتہ دار آ جائے اور وہ آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہو، اور کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی ہو جس میں ان کو شریک کرنا مناسب نہیں ہے، یعنی ایسی کوئی بات یعنی جو خاص پرائیویسی کی ہو، تو ایسے وقت میں ان سے عذر کر دینا چاہیے کہ بھائی اس وقت میں کچھ اہم بات چل رہی ہے، ہم آپ سے بعد میں بات کرتے ہیں، یا ہم کچھ دیر بعد آپ کو بلاتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے اور ان کو شریک کر لیا جا سکتا ہے اس بات میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مطلب ہے کہ شادیوں میں یا فنکشنز کے اندر یا تقریبات کے اندر ایسے موقع پر کوئی ایسی ضروری بات نہیں ہوتی، بس ایک دوسرے کے حال چال معلوم کیے جاتے ہیں، تو اس موقع پر اس بندے کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لینا چاہیے۔ یہ طریقہ ہر جگہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، کہ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ تم اپنی مجلسوں کو کشادہ کرو، یعنی جو اپنی گیدرنگ ہے یا جو بیٹھک آپ نے بیٹھی ہے اس میں تھوڑا سا جگہ دے دو دوسرے کے لیے، فافسحوا، تو تم ایسا کرو۔ کیوں؟ یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کی وجہ سے جنت میں تمہارے لیے جگہ کشادہ کر دیں گے۔ تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، خیر المجالس اوسعها، کہ مجلسوں میں، بیٹھکوں میں سب سے بہتر بیٹھک، سب سے اچھی جگہ وہ ہے جو مجلسیں کشادہ ہوں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ کسی جگہ بھی کوئی اہم نشست ہو، یعنی کوئی ایسی بات جس کے اندر ہم دوسروں کو شریک کر سکتے ہوں، اور ہم 4 افراد ایک ساتھ بیٹھے ہوں، 5واں کوئی فرد آ جائے تو اسے منہ تکنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو آپ کھل کے کشادہ اپنی جگہ کر لیجئے اور اس کو بھی بلا لیجئے، اس کو بھی اچھا لگے گا۔ ورنہ بعض مواقع پر یہ چیز دیکھی جاتی ہے، فنکشنز کے اندر ہو یا کسی رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جائیں تو 3-4 بات کرتے ہوئے رہتے ہیں، کوئی 5واں اگر آ جائے تو اسے جگہ ہی نہیں دی جاتی، وہ بیچارہ تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے، دیکھتا ہے کہ لوگ مجھے بیٹھنے کے لائق سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے، اور پھر وہ ایک دم مطلب ہے کہ گلٹی فیل محسوس کرتا ہے اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایک مومن کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر موقع پر اسلام کی تعلیم کو سامنے رکھے، وہ خود بھی اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنائے کہ مجھے اسلامک رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے، اور مجھے اپنے ذریعے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے بلکہ راحت پہنچانا ہے، اور راحت پہنچانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ اس عمل کو انجام دیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان باتوں کو یاد رکھیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، خود عمل کریں گے، دوسروں کو عمل کی دعوت دیں گے، تاکہ ہمارا یہ عمل اور ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ ایک جو ہے ارینج معاشرہ ہو، اور ایک ایسا معاشرہ ہو جس کو دیکھ کر لوگ بھی بولیں کہ ہاں بھئی مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں، مسلمان تو ان لوگوں کا نام ہے جو خود بھی محفوظ رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھتے ہیں، خود امن سے رہتے ہیں، دوسروں کو امن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے
اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔